دیکھو میں آج سن تھرتھری مچی ہوئی ہے زمان پارک میں، اور عمران خان صاحب بہت پریشان ہیں، سخت پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ عثمان بزدار صاحب کا چھوڑ کر جانا یا پرویز الہی صاحب کا گرفتار ہونا نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے الزامات عائد کیے تھے، ایک بیانیہ، ایک پروپیگنڈا بنایا تھا، تو اس کو تحریک انصاف کے اندر سے جو لوگ ابھی تحریک انصاف میں موجود ہیں وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مراد سعید، عمران خان صاحب کو اپنی جان سے بھی زیادہ اس وقت مراد سعید کی فکر ہے۔ مراد سعید کے لیے اسپیشل ٹاسک بنا دیے گئے ہیں، ان کی گرفتاری کروانے کے لیے ٹاسک دے دیا گیا ہے، یوں کہہ لیں کہ اسپیشل ٹاسک فورس بنا لی گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ مراد سعید کو گرفتار کیا جائے۔ مراد سعید سوات بٹخیلا پتہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ادھر ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مراد سعید جو ہیں زمان پارک میں، تو کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں مراد سعید کی گرفتاری کے لیے۔ اب عمران خان صاحب کی حتی الامکان کوشش ہے کہ مراد سعید گرفتار نہیں ہونے چاہیے۔ اب مراد سعید میں کیا ہے، مطلب وہ ایسا کیا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے کہ جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، تو ایسا کیا ہے کہ مراد سعید کی جان عمران خان صاحب میں ہے۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں جو باتیں لکھی تھی وہ ایک الگ کہانی ہوگی، اس میں وہ ٹھیک ہے غلط ہے، ریحام خان نے ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں کی تھی، وہ باتیں ظاہر نہیں ہوں گی، کچھ اور معاملات ہیں، تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں پہلے۔ لیکن اب جو خان صاحب جس طرح الزامات لگا رہے تھے، جس طرح پریس کانفرنس یا ویلاگ کر کے ایک بوال کھڑا کر رہے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی خان صاحب کے لیے کہ پتہ نہیں کوئی کہاں سے عمران خان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی کہاں سے کر رہا ہے، تو وہ باتیں دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک عمران خان صاحب کی جو پاکستان میں تھی، وہ کوئی پاکستان کی ڈومیسٹک ایک ہوتا ہے نا جو مومنٹ، وہ نہیں ہے، وہ کوئی اس کو باہر سے بھی سپورٹ ہے۔ چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، جب تک کھل کر سامنے آئیں گی پھر بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب ایک ایسا خطرناک قسم کے الزامات لگا رہے تھے اپنی جان کو بھی لے کر اور اپنے گرفتار ہونے والے ساتھیوں اور خواتین کو لے کر، وہ الزامات بڑے خطرناک تھے۔ اس میں اب عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب اندر سے آنا شروع ہو گیا ہے۔ عثمان بزدار صاحب، پہلے میں بزدار صاحب پر آتا ہوں، یہ جو الزامات والی کہانی بڑی خطرناک ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ بزدار صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، کوئٹہ میں جا کر پریس کانفرنس کی، میں حیران ہوا بزدار صاحب کوئٹہ کیوں چلے گئے ہیں، تو ظاہر ہے بزدار بلوچ ہے، بیسیکلی سرائکی بلوچ، تو بزدار صاحب چلے گئے کوئٹہ، وہاں جا کر پریس کانفرنس کی، اور زندگی میں پہلی بار بزدار صاحب کی سیاسی زندگی، یہ نیشنل لیول کی سیاسی زندگی کی بات کر رہا ہوں یا صوبے کی لیول کی، وہ ظاہر ہے 2018 کے بعد کی ہے، اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن عثمان بزدار صاحب کو کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ جی چلو بنی گالا چلیں۔ بزدار صاحب کہتے ہیں صاحب میرے تنتے تھے کپڑے ہی کوئی ڈھنگ دے کا ہی نہیں، میں کیوں منجا، کپڑے بھی کسی دوست نے ادھار دے دیے، گاڑی میں بٹھا کے لے جایا گیا، بزدار صاحب کے پاس شاید گاڑی بھی نہیں تھی اس وقت ان کے پاس، اسلام آباد گئے تو عمران خان صاحب کے سامنے 3-4 لوگ بٹھا دیے گئے تھے، تو خان صاحب کسی اور کو بزدار سمجھ کے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے بزدار صاحب پرچی تھے اور حساب کتاب پورا وہ پرچی سے نکلے تھے نا، دھاگے ٹونے کی پرچی سے، ستاروں کی چالوں سے بزدار صاحب آئے تھے۔ بزدار صاحب کی چال نہیں بدلی، آج بدلی، آج ذرا ان کا لب و لہجہ اور تھا۔ تو عثمان بزدار صاحب اس دن سے ان کی سیاسی زندگی شروع ہوتی ہے جب پہلی بار ٹی وی پر پھٹے چلتے ہیں کہ جی پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حیران لوگ کہ عثمان بزدار کون ہے۔ پھر عثمان بزدار صاحب حلف برداری کی تقریب میں بھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ کئی ماہ کے بعد، کوئی 5-6 ماہ کے بعد بزدار صاحب کو تیار کر کے لایا گیا، 3-4 لوگ یہاں پر اس طرف، 3-4 مشیر اس طرف، جو بزدار صاحب کو رٹانے والے کہ کوئی جملہ بھول جائے تو وہ لقمہ دیں گے، بات بتائیں گے۔ تو عثمان بزدار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور ان کو کرتے ہوئے جب شرما کے کہا ابھی میں ٹرینڈ ہو رہا ہوں، ابھی میں ٹرینڈ نہیں ہوا، ابھی میری ٹریننگ چل رہی ہے، یعنی یہ لیول تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد بزدار صاحب نے کئی خطاب بھی کیے، کوشش کی پریس کانفرنس کرنے کی، پھر کبھی شہباز گل عثمان بزدار پر حاوی، کبھی فردوس عاشق اعوان حاوی، کبھی وہ چوہان حاوی، فیاض حسن چوہان صاحب۔ لیکن بہرحال یہ تھا کہ بزدار صاحب کو سیاست کا جو ان کی زندگی تھی اس میں وہ روانی سے بات نہیں کر پاتے تھے، جملہ نہیں بول پاتے تھے۔ تو بزدار صاحب نے، میں نے جتنا ان کو سنا، جتنا ان کو دیکھا،
عثمان بزدار صاحب نے روانی سے آج پہلی بار پریس کانفرنس کی کوئٹہ پریس کلب میں، اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے 4-5 جملے، اور میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں اور سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہتا ہوں کہ جو سیاسی قوتیں اور دیگر ادارے سب مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں، بحران سے نکالیں ملک کو۔ 3-4 منٹ بھی زیادہ تھے، روانی سے 3-4 منٹ عثمان بزدار صاحب روانی سے بات کر جائیں نا، بڑا میں حیران ہو گیا کہ یار یہ تو طوطے کی طرح بول رہے تھے، رٹا ہوا، ظاہر یاد کروایا گیا تھا یا یاد کر کے آئے تھے۔ تو بزدار صاحب کی پریس کانفرنس بڑی مزیدار۔ اچھا ایک اور وجہ بھی تھی کہ شاید طوطے کی طرح نہ رٹوایا گیا ہو، ظاہر ہے جو کام عثمان بزدار صاحب کا تھا نہیں وہ چھوڑتے ہوئے تو بندہ روانی آ ہی جاتی ہے، اعتماد آ جاتا ہے کہ یار میرا کم ہی نہیں سی، میں کہڑے کمے پیاسا۔ انہوں نے کہا صحیح میرا کم ہی نہیں ہے، میں کم چھوڑ دینا پیا، چھوڑ دیا، روانی آ گئی، کیونکہ سیاست کام نہیں تھا، سیاست چھوڑنے کے لیے جملے بولنے کے لیے تو روانی آ جاتی تھی، تو آ گئی۔ پریس کانفرنس کرنی تھی پرویز الہی صاحب نے، نہیں کی پرویز الہی صاحب نے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا، انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں، کھڑا رہوں گا، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ تگڑے رہیں، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے محسن نقوی کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے، میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کی، میں فوج کے خلاف کبھی نہیں رہا، ہمیشہ میں نے فوج کے ساتھ رہا ہوں، لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں، ہم حق سچ پر ہیں، اور پی ٹی آئی والے ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ کیا ہو گیا ایسا؟ پرویز الہی صاحب انقلابی بن گئے؟ نہیں۔ پرویز الہی صاحب کے اوپر پریشر ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ نہ پرویز الہی صاحب انقلابی بن گئے ہیں، نہ پرویز الہی صاحب کے اوپر پریشر ہے۔ پرویز الہی کے لیے گنجائش کہیں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں گزارش کیا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ تک پرویز الہی کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ پرویز الہی کے لیے راستے بند ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو اس قابل بنایا تھا کہ انہوں نے 9 مئی کا اٹیک کروائے، تو لہٰذا پرویز الہی صاحب کے لیے اسی طرح معافی نہیں جس طرح عمران خان صاحب کے لیے۔ آگے چل کر حالات چودھری شجاعت حسین صاحب کو جگاڑ لگا دیں، سیاست ناممکنات تو نہیں ہوتی نا۔ تو اب اگر فیصل ووڈا صاحب بڑی بڑی بریفنگوں میں 60 بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو وقت بدل سکتا ہے، کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب قابل قبول نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے کو کوئی پولیٹیکل پارٹی، یعنی پرویز الہی کے اوپر سب سے زیادہ غصہ اگر کسی کا ہے تو وہ سب کو معاف کر دینے والے آصف زرداری کا۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو معافی نہیں ملنی، نہیں یہ نہیں، انہوں نے ہم سندھی میں کہتے ہیں مٹی پلیت، انہوں نے ہمیں رسوا کیا ہے، ہمیں خراب کیا ہے، تو لہذا ہماری زبان خراب کروائی انہوں نے۔ سننا پڑا ہمیں نواز شریف صاحب سے، مولانا صاحب سے اور دوسروں سے، اور ظاہر جائز سننا پڑا کہ یار آپ تو کہتے تھے کہ پرویز الہی صاحب کھڑے رہیں گے، وہ تو بٹرے کر گئے، ہمیں دوڑ گئے۔ تو پرویز الہی صاحب اس لیے پریس کانفرنس کرنے سے انکاری نہیں ہے کہ ان کو وہ کوئی انقلابی بن گئے، بلکہ ان کو کہا ہی نہیں جا رہا پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ آج ان کی ضمانت ہو گئی، وہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار کروا لیے گئے، وہیں اسی عدالت سے وہ کہا گیا جی ضمانت نہیں ہو گئی بلکہ بری کر دیے گئے، وہیں گرفتار ہو گئے۔ تو پرویز الہی صاحب کی کہانی ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اب میں آتا ہوں جو اصل چیز ہے نا، مراد سعید اور عمران خان صاحب کو پریشانی، 2 پریشانیاں مراد سعید کی بھی، اور ایک پریشانی عمران خان صاحب نے ایک بوال کھڑا کیا ہوا تھا۔ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے عمران خان صاحب نے الزامات کا ایک نیا بازار گرم کر رکھا تھا۔ خان صاحب نے چند دن پہلے ولاگ کیا تھا جو، اس میں انہوں نے آغاز یہی سے کیا تھا کہ جی ہماری خواتین کے ساتھ جیل میں ریپ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ اس سے پہلے باہر بیٹھے کچھ ولاگرز جو ہیں وہ طرح طرح کی بکواس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، انہوں نے ولاگ کیے تھے، عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر حکومت ایکٹیو ہوئی، حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، ڈی سی لاہور اور ایک ایس پی انوش، ایس ایس پی انوش میرا خیال ہے نام ہے ان کا، ان کی سربراہی میں دونوں خواتین، انہوں نے جیل کا معائنہ کیا جہاں کوٹ لکھپت جیل میں 11 عورتیں رکھی ہوئی تھیں، پی ٹی آئی کی خواتین قید ہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، خواتین کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، ظاہر ہے جیل میں جو ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول تو نہیں لیکن بہرحال اچھی فیسلٹیز ان کے پاس ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی اس کی بات کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، تحقیقات کروائی جائے، روزانہ الزام ریپیٹ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ کوئی اچھی، مطلب یہ اگر ایسا ہے
میں نے بھی اس دن کہا تھا کہ اگر اس طرح الزام ٹھیک ہے تو جنہوں نے یہ کیا ان کو ٹانگ دینا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک عورت، بے شک انہوں نے جا کے کور کمانڈ ہاؤس کے اندر جلاؤ گھیراؤ کیا، وہ جو قانون کے مطابق سزا دینی ہے، جیل میں رکھنا ہے رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیوملیٹ کریں، کسی کی تذلیل کی جائے اور کسی کو ریپ کیا جائے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو خواتین جیل میں تھیں عدالت میں آئیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کی مقدمات میں سماعت کے لیے، تو وہاں پر صنم جاوید اور عالیہ حمزہ، ان سے سوال ہوا کہ جی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، جنسی زیادتی؟ انہوں نے کہا نہیں، جنسی زیادتی نہیں ہوئی. جیل میں رکھنا بذات خود زیادتی ہے تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، جیل کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتا نا، تو وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے منہ پہ تمانچہ لگ گیا، چپیڑ پڑ گئی. عمران خان صاحب عادی ہیں جھوٹے الزامات لگانے کے. خان صاحب نے کہا جی اپنا شہباز گل گرفتار ہوئے، گرفتاری کے فوراً بعد عمران خان نے کہا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اس کے کپڑے اتارے گئے. اعظم سواتی نے کہا کہ جی میرے کپڑے اتارے گئے. عمران خان نے کہا اعظم سواتی کے کپڑے اتارے گئے. فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے تو فواد چودھری صاحب نے پہلی پیشی پر آتے ہی کہا، جیسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے ان کو لے کر جایا گیا، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، مجھے نہ کوئی مار کٹائی ہوئی ہے، نہ کچھ، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. وہ پتہ تھا، سیانے آدمی ہے کہ بھائی اب کہاں کہاں وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ جنسی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ جو بات ہے، عمران خان صاحب جو بنا رہے تھے نا ایک ماحول نیا حقیقی آزادی کو، خون بھی مل گیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 25 لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، خون بھی مل گیا. اب اس میں عمران خان صاحب نے یہ دکھانا تھا کہ دیکھو جی ہماری فورسز کتنی وحشی ہیں، کتنی خطرناک ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ عورتوں نے کہہ دیا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. عمران خان صاحب پریشان ہو گئے. اگلا کارڈ کیا کھیلیں گے؟ ریپ کارڈ کھیل رہے تھے نا، اب اگلا کارڈ کیا کھیلیں گے؟ خان صاحب پریشان ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ الزام، یہ سارا کچھ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پولیس فورسز طرح طرح کی زیادتی لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں، تو لہذا ان کے اوپر الزام لگتا ہے تو پہلے اس الزام کو مسترد نہیں کیا جاتا. ہمارے جیسے مسترد نہیں کرتے ہمارے جیسے لوگ، ہم وہ کہتے ہیں کہ یار پولیس پر الزام ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، فورسز پر الزام ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. لیکن جب الزام لگانے والا آدمی مجرم ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، وعدہ خلاف ہو، محسن کش ہو، عمران خان ہو، تو پھر الزام پر یقین نہیں آتا. یقین کیا، شک نہیں ہوتا. لیکن باوجود اس کے الزام سنگین تھا تو ہم نے کہا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب. اب خان صاحب کے لیے مسئلہ دوسرا جو ہے وہ ہے مراد سعید. مراد سعید بقول فیصل ووڈا، اب عمران خان نے مراد سعید کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے. مراد سعید شروع میں زمان پارک میں تھے، پھر پتہ نہیں کدھر ہیں. مراد سعید ہو گئے، عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کدھر ہے. مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بقول فیصل ووڈا، وہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا تھا اس کے کلوز اس کے پاس ہیں. اور فیصل ووڈا بڑا ڈنکے کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ثابت کر دوں گا. ارشد شریف صاحب کا جو ہے وہ لیپ ٹاپ تک اس فیصل ووڈا نے کہا تھا کہ مراد سعید کے پاس ہے. وہ ڈانڈے ملانے کی کوشش کرتا ہے فیصل ووڈا. تو مراد سعید کی گرفتاری کے لیے پتہ چلا کہ جو حکومت نے اسپیشل فورسز یا اسپیشل ٹاسک دے دیا ہوا فورسز کو کہ ان کو گرفتار کرے، تو خان صاحب کے رنگ اڑ گئے ہوئے، پریشان بیٹھے ہوئے. پریشانی کی اور وجوہات اور بھی ہیں، ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے عمران خان صاحب کہ میں ذرا جلاؤ گھیراؤ کروا کے اور پھر کمیٹی شمیٹی بنا کے پھر میں بیٹھ جاؤں گا اور میرے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے. مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے جن کو بھیجا تھا پرویز خٹک اور اسد کیسر کو، ایک جو ہے رات پریس کانفرنس کر کے آ گئے، دوسرے پریس کانفرنس کر لیں گے آج کل میں، ان کو جب کہا جائے گا وہ بھی کر لیں گے. تو خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے نا کل خطاب میں کہ جی میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، تنہا ہو گیا ہوں. عالم یہ ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے جو لاہور کی، وہ ہمارے دفتر کے راستے میں ہے. جب آتے ہیں گھر سے دفتر تو اس کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے. تو روزانہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ وہاں میڈیا کھڑا ہوتا ہے،
قیدیوں والی وینس کھڑی ہوتی ہیں، پولیس جو لاتی ہے قیدیوں کو، ظاہر ہے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں 9 مئی والے، کوئی ایک بندہ باہر سے وہاں نہیں ہوتا جو ملاقات کرنے آیا ہو، جو قیدیوں وہ جو گرفتار ہیں ان کا حال پوچھنے آیا ہو، ان کے مقدمات کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہو۔ سب کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، نہ وکیل ہوتے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر، نہ ورکر نظر آ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی جھنڈا نظر آتا ہے، نہ کوئی نعرہ سنائی دیتا ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنی پیشی پر بھی ہے، جو بندہ کارکنوں کو تنہا چھوڑ دے گا، اکیلا چھوڑ دے گا۔ اب وہ صنم جاوید خان صاحب کی کہانی سنیں۔ صنم جاوید کی بچی اور ماں عمران خان صاحب سے ملنے آئے، عمران خان صاحب نے گاڑی سے رک کے کہا جی کوئی مسئلہ تو نہیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے آگے چلے گئے۔ صنم جاوید کے والد، صنم جاوید اور فلک جاوید 2 بہنیں ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں یار، کمیٹڈ ورکر ہیں وہ، چلیں جرم کیا اس کی جو بھی اگر ثابت ہوتا ہے تو اس میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ باہر خیمے لگا کے بیٹھی ہوئی تھی گھر کے اپنا عمران خان کے۔ ان کے والد پچھلے دنوں ان کی عدالت میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جی میں نے 1.5 سال سے میرا بیٹیوں سے بات چیت میری نہیں تھی، کیونکہ میں ان کو منع کرتا تھا کہ عمران خان ایک بد کردار آدمی ہے، اس بد کردار کی طرف مت جاؤ، میں کہتا لیفٹ کا آدمی ہوں، میں تو اس کی سیاست کو بھی انہوں نے بہرحال برا بھلا کہا۔ اب وہ خواتین تک، وہ جو صنم جاوید ہے یا ان کے پیچھے بھی عمران خان صاحب نے کوئی مطلب ان کی والدہ آئی ہیں ان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، 2 منٹ رک کے اس کو ہوتا ہے نا بندہ کسی کو تھوڑا سا دلاسا دیتا ہے، وہ تک گوارا نہیں کیا۔ یہ عالم عمران خان صاحب کا۔ خود آج گئے تھے 9 مئی کے واقعات، ضلع شاہ کا کیس، عسکری ٹاور اور کور کمانڈر ہاؤس، اس میں 13 جون تک انہوں نے اپنی ضمانت میں توسیع کروا لی ہے، لیکن کب تک سارے لوگ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مراد سعید پکڑے جائیں گے، عمران خان صاحب بھی گرفتار ہوں گے، لیکن خان صاحب کے جو الزامات تھے وہ دن بدن جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا جو الزام ہے وہ تو جھوٹا ثابت ہوا، لیکن خواتین کو اس طرح الزامات لگا کر بے آبرو کرنے کے ذمہ دار عمران خان صاحب ثابت ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔